علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، آج پہلی مرتبہ دن ایکسس دارالقرآن میں ختم قرآن کی تقریب میں حاضری ہوئی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے مولانا عبدالخالق صاحب سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جو میں آپ کے ادارے سے متاثر ہوا ہوں وہ بچوں کا تلفظ ہے کہ ماشاءاللہ سبھی بچوں نے قاریوں کی طرح قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مدارس میں تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہے، لیکن یہاں پر تو میں حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے قرآن پڑھنے کو اور ان کے اساتذہ کے قرآن پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن جب حافظ قرآن آئے گا نا، ابھی یہ حفاظ کرام کھڑے تھے نا لائنوں میں اور ان کے سروں پہ دستار تھی، تو میرے ذہن میں حدیث مبارکہ کی روح سے وہ حشر کا منظر سامنے آ رہا تھا کہ جس طرح ان بچوں کو عزت سے نوازا گیا، ان کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی، ہاتھوں میں ان کے اسناد دی گئیں، تو قیامت کے دن جب ان کے والدین آئیں گے، والدہ آئے گی، والد آئے گا، تو حق تعالیٰ ان کو ایسے نورانی تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، کوئی برگزیدہ شخصیات ہیں۔ یہ تو پوچھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں، اور پھر حافظ قرآن کو حکم ہوگا تیرے خاندان کے وہ 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ہم تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، آپ جس کے ہاتھ میں وہ ٹکٹ دیں گے بغیر حساب کتاب کے ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور یہ بات آج علماء کی موجودگی میں واضح کرتا ہوں، ان رشتہ داروں کے پاس صرف کلمہ ہوگا اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم پھر ہی واجب ہے نا، کہ کلمے کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں، ورنہ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو فلاں بھی عمل تھا، فلاں بھی عمل تھا۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، دے دو جس کو دینے ہیں۔ اب میری طرف دیکھو، چچا جان کہیں گے جناب بھتیجے مجھے پہچانو بھائی، عزیز و قارب کہیں گے مجھے پہچانو۔ میں تو بلکہ اپنے بیان میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ رشتہ دار جنہوں نے اس غریب کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی کہیں گے مجھے پہچانو، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں۔ اور حافظ قرآن کو حکم ہوگا آج تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ لکھا ہے کہ حافظ قرآن جب والناس پہ پہنچے گا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور ان کے تمام اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم تمہیں بطور میراث کے عطا فرمایا ہے، اور تمہاری یہ اصل وراثت ہے، اور اپنی اس وراثت کی حفاظت کرنا۔ یہ جو تمہاری دنیا کی وراثتیں ہیں نا، مکان ہے، دکان ہے، جائیداد ہے، جن کو تم وراثت سمجھتے ہو، یہ تو 40-50 سال کے بعد اپنا مالک بدل لیتی ہے۔ بندہ جتنا مرضی بخیل ہو جائے، اس نے اپنا مالک بدلنا ہی بدلنا ہے۔ لیکن فرمایا قرآن کریم یہ تمہاری ایسی وراثت ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ اپنی اس وراثت کی حفاظت کرنا۔ اور فرمایا کہ ہم قرآن کی دولت یہ چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نظر شفقت سے دیکھتے ہیں
نظر محبت سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو اللہ قرآن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے پاس تھی، اس میں رد و بدل ہو گیا، لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا جو بھی ذریعہ بنے گا اللہ اس کو عزت اور شان عطا فرما دیں گے۔